سے حمد و ثنا کریں، آؤ صمیم قلب سے حمد و ثنا کریں، آؤ صمیم قلب سے حمد و ثنا کریں، آؤ کہ سب حضور سے عہد وفا کریں، آؤ کہ سب حضور سے عہد وفا کریں، میلاد کی خوشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے سب احباب قلبی توجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل عزت تکریم کے لائق نشست میں بیٹھے ہوئے جملہ علماء کرام، حفاظ کرام، قابل عزت محترم اظہر علی مصطفی صاحب، ضلع امیر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ شیخوپورہ، انتہائی قابل عزت محترم مکرم سیٹھ نواز صاحب، نگران دروس عرفان القرآن کونسل، قابل عزت محترم برادرم محمد کاشف صاحب، دیگر تحریک منہاج القرآن کے قائدین، کارکنان، ایم ایس ایم، منہاج القرآن یوتھ لیگ، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن علماء کونسل کے قائدین، کارکنان، اور آج کی نشست میں تشریف رکھنے والے جملہ معزز سامعین، حاضرین اور حاضرات، اور کثیر تعداد میں مجلس میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، اللہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے قرآن کے فہم کے لیے ہم اس مجلس میں حاضر ہوئے۔ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کی پر نور ساعت نصیب کی، اور خوش بخت ہیں وہ لوگ جو قرآن حکیم کی تلاوت بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، قرآن حکیم کی زیارت کرتے ہیں، اور اس سے بڑا کرم یہ کہ قرآن حکیم کے فہم کے لیے
اس قسم کی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں۔ میں تحریک منہاج القرآن مورید کے بالعموم اور بالخصوص دروس عرفان القرآن کونسل کے تمام اراکین کو اپنے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ان کی طرف سے، اپنے مرکز کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے رات دن انتھک محنت، کوشش اور جد و جہد کر کے 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی مجالس کا انعقاد کیا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے اس مجلس کے لیے کوشش کی، جتنی بھی کی، اللہ سب کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کی حاضری کی خیرات نصیب فرمائے۔ آج اس کی دوسری نشست ہے۔ اس نشست کا عنوان، موضوع آپ کے سامنے آویزاں ہے، اسلام اور امن عالم۔ کل پھر انشاءاللہ اسی طرح روٹین میں اگلا موضوع اور اسی طرح یہ 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستیں اپنے دامن میں علمی، فکری، ادبی، ایمانی، روحانی موضوعات پر مشتمل ہیں۔ اللہ ان تمام مجالس کو ہم سب کے لیے دنیا میں کامیابی اور آخرت میں بخشش کا باعث بنائے۔ حاضرین محترم، میں نے اپنے موضوع کے لیے قرآن حکیم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 تلاوت کی ہے۔ آئیں اس کی روشنی میں آج یہ سمجھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام، اس کے دامن میں کتنی امن و سلامتی کی گنجائش ہے۔ محترم سامعین، تاریخ انسانی گواہ ہے کہ انسانی تہذیب اور تمدن کو ترقی اور صحت مند پیش رفت کے لیے ہر دور میں امن و سلامتی ایک بنیادی ضرورت رہی ہے۔ امن عالم کے قیام کے لیے ہر دور میں قابل اعتماد ضمانت اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ملنے والی فکری اور عملی تعلیمات سے ہی ممکن ہے۔ جس دور میں نے اور آپ نے آنکھ کھولی ہے اور جی رہے ہیں، اس دور میں آج دنیا کو ایک بین الاقوامی نظام کی شدید ضرورت ہے جو ظلم سے پاک ہو، عادلانہ امن قائم کر سکے اور انسانی زندگی کو انصاف دے سکے اور انسانی آزادی کو منظم کر سکے۔ اس طرح کا عالمی نظام اس وقت ہی مؤثر ہو سکتا ہے جب اس کے قواعد اور ضوابط کے لیے ضروری قوت نافذہ میسر ہو اور اس کی پشت پر ایک عالمی قانون اور عدالتی نظام موجود ہو۔
جب تک اس طرح کا اعلیٰ اقدار اور مستقل اصولوں پر مبنی بین الاقوامی نظام وجود میں نہیں آ جاتا، تب تک دنیا کا امن یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اسلام جو عالمی نظام قائم کرنا چاہتا ہے، اس میں فتنہ، فساد، قتل و غارت، فرقہ واریت، انتہا پسندی، دہشت گردی جیسے ناسور یہ شجر ممنوعہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ یقیناً صحت مند دماغ رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں۔ یہ جو دن کا آغاز ہوتا ہے جسے صبح کا وقت کہتے ہیں، نماز فجر کا وقت، اس وقت وہی دماغ بیدار ہوتے ہیں جو صحت مند ہیں۔ یہ میں نے صرف اشارہ کیا، پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ صحت مند دماغ کی موجودگی میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ امن کے ساتھ اسلام کی کتنی گہری وابستگی ہے۔ اسلام کا ابتدائی دور ہو یا ارتقائی دور یا جنگوں کا دور، یا وہ وقت جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحن حرم میں کھڑے تھے اور بڑے بڑے جاگیردار اکڑی گردنوں کے مالک کھڑے تھے اور منتظر ہیں کہ آج مصطفیٰ کے لب ہلنے کی دیر ہے، ہماری گردنیں جدا کر دی جائیں گی۔ وہ وقت دیکھ لیں، یا قیامت تک مجھے، آپ کو اور نسل انسانی کو آقا علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ پڑھ لیں، تو آپ محسوس کریں گے اسلام اور پیغمبر اسلام، ان کی زندگی کا ایک ایک ورد، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف امن و سلامتی کی برسات قرے ارضی پر چھم چھم برستی نظر آئے گی آپ، اور اسلام کا امن کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ آئیں آج ہم اس مبارک وقت میں، مبارک گھڑیوں میں، قرآن کی روشنی میں امن اور سلامتی یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی گنجائش ہے اسلام کے دامن میں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے۔ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بڑی توجہ سے اس کے ترجمے پر غور کریں۔ حصر کے انداز میں اللہ نے بات کی، ارشاد فرمایا بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ حصر کے انداز میں بات کی کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسی طرح کی بات سورہ المائدہ آیت نمبر 19 میں کی، فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے جس دین کا انتخاب اللہ نے کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ دونوں آیتوں کو ملائیں تو پتہ چلتا ہے پسندیدہ دین بھی اسلام ہے اور منتخب دین بھی اسلام ہے۔ یہ جو لفظ منتخب ہے تھوڑا سا غور کریں۔ جب آپ دکان پہ جاتے ہیں، اپنے لیے کوئی چیز خریدیں، کپڑے لیں، شوز لیں، پھل فروٹ لیں، تو آپ دیکھتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں کہ اس میں سے کون سا کپڑا میرے لیے مجھے سوٹ کرے گا، انتخاب کرتے ہیں۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال مذاہب ہیں، ادیان ہیں، ان مذاہب اور ادیان میں سے جس دین کا انتخاب اللہ
اللہ نے محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے کیا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ تو منتخب دین اسلام، اس کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہ پسندیدہ دین کیوں ہے؟ اس کیوں کا جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے ہیں۔ آقا رہنمائی فرمائیں یہ دین ہے کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی تفسیر کی۔ وہ تفسیر آپ کو حدیث جبریل میں بڑی تفصیل کے ساتھ ملے گی۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ آقا علیہ السلام نے تفسیر میں جتنے اسلام کے اعمال، افعال، احکام ارشاد فرمائے، وہ کل افعال، اعمال، احکام ان تین دائروں سے باہر نہیں جاتے۔ پہلا جز اور پہلا درجہ بیان کیا وہ ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان اور تیسرا ہے احسان۔ آپ اگر میرے ساتھ رپیٹ کریں گے تو بات یاد ہو جائے گی۔ اسلام کے جو آقا علیہ السلام نے تین درجے بیان کیے، اس کا پہلا ہے نام اسلام، بولیں کیا ہے؟ دوسرا ایمان، تیسرا احسان۔ دین اسلام کے کل اعمال، افعال، احکام ان تین درجات سے باہر نہیں جاتے، حتیٰ کہ نماز روزے سے لے کر جوتے کے تسمے باندھنے تک کل اعمال ان تین درجات سے باہر نہیں جاتے۔ اسلام ہے، ایمان ہے اور احسان۔ یہ ایمان، اسلام، احسان ان کے لغوی معنی پر اگر غور کریں تو اسلام سلم سے نکلا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 208، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام لفظ یہ سلم سے نکلا ہے۔ سلم کا معنی ہے سلامتی۔ بولے سلم کا معنی کیا ہے؟ سلامتی۔ تو گویا اسلام کی اصل، اسلام کی بنیاد، اسلام کی جڑ وہ سلامتی ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا درجہ ہے ایمان۔ اس کا روٹ ورڈ تین حروف پر مشتمل ہے، وہ ہے الف، میم اور نون۔ یہ بنتا ہے امن۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے خود امن پا لینا، اور ایک معنی ہے اللہ کی کل مخلوق کو امن مہیا کرنا۔ جیسے سورہ قریش میں فرمایا وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یعنی اس خدا نے تمہیں خوف سے، ہراس سے نکال کے امن و عافیت کی نعمت سے بہرہور کیا ہے۔ تو ایمان خود امن پا لینا اور اللہ کی کل مخلوق کو امن مہیا کرنا، اس میں بھی دیکھ لیں امن و سلامتی ہے۔ تیسرا درجہ ہے احسان۔ احسان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے تین حروف پر مشتمل، ہا، سین اور نون۔ حسن، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ خوبصورتی کسے کہتے ہیں؟ خوبصورتی کہتے ہیں توازن۔ جس شے میں جتنا توازن ہوگا اتنی خوبصورت ہوگی۔ مثال کے طور پر رنگ ہے انسان کا، یہ بہت زیادہ سفید ہو تو خوبصورت نہیں رہتا، بہت زیادہ کالا ہو تو پھر بھی سفید نہیں رہتا، پھر بھی خوبصورت نہیں رہتا۔ اس میں توازن ہو تو خوبصورت لگتا ہے۔ یہ اعضائے جسمانی ہیں، یہی بہت سارے لمبے ہوں تو حسین نہیں رہتے، بہت سارے چھوٹے ہوں تو حسین نہیں لگتے، توازن ہو تو حسین لگتے۔ اسی طرح قد ہے بندے کا، اس میں بھی توازن ہو تو تب حسین ہوتا ہے۔ اسی طرح
بندے کے اخلاق اس میں توازن آ جائے تو اخلاق اخلاق نہیں رہتے بلکہ خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا اسلام سلامتی کا نام، ایمان امن کا نام اور احسان حسن کا نام۔ حسن کہتے ہیں برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دینا، یہ ہے احسان۔ جو کچھ میں نے یہ بیان کیا اب کنکلوڈ کر کے اس کو بتا دو کہ جو کچھ بیان ہوا یہ کوئی لفظوں کا فلسفہ نہیں ہے، یہ 1400 سال کی تاریخ ہے، ایک تسلسل، اور اس کی پوشت پر میرے مصطفیٰ کی 63 برس کی زندگی کے شب و روز موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز، سفر و حضر، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ معاہدات معاملات، یہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس کی پشت پر 63 برس کی زندگی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ جب اس کو مطالعہ کریں تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 6119 نمبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر، ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے گائیڈ کریں، یا رسول اللہ میں سب سے بہتر مسلمان بننا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں میں بہتری کا سفر کہاں سے شروع کروں؟ حضور آپ بتائیں، میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں تو بہتری کا سفر نماز سے شروع کروں، روزے سے شروع کروں، عمرے سے شروع کروں، یا حضور ایک خاص وضع قطع سے شروع کروں؟ بہتری کا سفر کہاں سے شروع کروں؟ اب حدیث کا ایک مضمون شروع ہو رہا ہے، بیداری کے ساتھ بیٹھیں، اپنے دل دماغ کی تختی پہ ایک ایک باتیں نقش کرتے چلے جائیں، اور ماشاءاللہ آپ کا انتظام انصرام دیکھ کے دل خوش ہوا ہے۔ اللہ کریم جن جن لوگوں نے اس انتظام انصرام میں رات دن نے کیا ہے، اللہ سب کو اپنے قرب کی خیرات سے مالا مال فرمائے۔ وہ شخص عرض کرتا ہے حضور بہتری کا سفر کہاں سے شروع کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بہتری کا سفر یہاں سے شروع کرو۔ سنیں یہ بات، فرمایا قال من سلم المسلمون من لسانہ و یادہ، آقا نے فرمایا میری نظر میں، یعنی حضور فرما رہے ہیں سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی اذیت سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کی تفسیر فرمائی۔ وہ شخص عرض کرتا ہے حضور لگتے ہاتھ ایمان کے بارے میں بھی بتا دیں حضور، مل مومن، مومن کسے کہتے ہیں؟ یہ حضرت ابی شریک سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن، بخاری کی حدیث 5670 نمبر ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کا جواب دینے سے پہلے 3 قسمیں کھائیں، فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص میں ایمان کی رتی تک نہیں ہے۔ قیل من، آقا کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اس شخص میں ایمان کی رتی تک نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہ ہو۔ یہ ایمان بیان کیا جا رہا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، ایمان کا دائرہ وسیع کر دیا، فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگ محفوظ رہے، یہ نہیں کہا مسلمان محفوظ رہے، فرمایا لوگ محفوظ رہے، چاہے وہ سکھ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، دنیا کے کسی بھی مذہب سے کسی بھی کمیونٹی سے اس کا تعلق ہو، تو فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگ محفوظ رہے،
امن کا دائرہ وسیع کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا پھر حضور وہ اسلام ہو گیا، یہ ایمان ہے، اب حضور بتائیں احسان کیا ہے؟ متا اکون محسنا، یا رسول اللہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے 4222 نمبر، آقا میں صاحب احسان کب بنوں گا؟ اگر اس کا پنجابی میں ترجمہ کرنے آسان ہو جائے گا، آقا یہ بتائیں کہ میں سب سے چنگا آدمی کب بنوں گا، سب سے بہترین؟ حضور اسلام نے فرمایا اذا قال جیرانک، جب تیرا پڑوسی بول پڑے انت محسن، میرے مولا میرا پڑوسی بڑا ہی اچھا ہے، فرمایا تیرا پڑوسی یہ کہہ دے فانت محسن، عرش والا رب تیرے پڑوسی کے کہے ہوئے پر فیصلہ کر دے گا انت محسن کہ تو سب سے اچھا ہے۔ اور اگر تیرا پڑوسی ہی ہر وقت جولی پھیلائے رکھے کہ باری طرح موت سب کو آتی ہے، اس ظالم خون خار کو کب آئے گی؟ ہر وقت وہی جھولی پھیلائے رکھے کہ مالک میرا پڑوسی ہے، گھر کا کوڑا کرکٹ میرے گیٹ پہ پھینکتا ہے، راستہ بند کرتا ہے، پانی بند کرتا ہے، میری عزت کی طرف دیکھتا ہے، میرا مال محفوظ نہیں، میری جان محفوظ نہیں، تو فرمایا پھر تو بے شک ہر سال عمرے کر، تو بے شک نمازیں پڑھ، تہجد پڑھ، قرآن پڑھ، تبلیغ کر، مدرسے بنا، تو مسجدیں بنا۔ فرمایا کوئی عمل تجھے احسان کے درجے پہ فائز نہیں کر سکے گا۔ اگر صاحب احسان بننا چاہتا تو فرمایا اذا قال جیران، تیرے پڑوسی کی گواہی پر فیصلہ ہوگا کہ تو صاحب احسان ہے یا صاحب مسیح ہے، گناہگار ہے۔ وہ اسلام تھا، وہ ایمان ہے، یہ احسان ہے۔ اب معلوم یہ ہوا جس شخص کے اسلام میں لوگوں کے لیے سلامتی کا پیغام نہ ہو، اور جس کے عقیدے میں لوگوں کے لیے امن نہ ہو، یہ جو میں نے لفظ نے بولا ہے آپ بولے ذرا، جس کے عقیدے میں، بولے جس کے عقیدے میں لوگوں کے لیے امن کا پیغام نہ ہو، تو اسے نہ مسلم کہلانے کا کوئی حق بنتا ہے، نہ مومن کہلانے کا کوئی حق بنتا ہے۔ یہ ہے ایمان اور اسلام۔ اسلام کا جب آپ مطالعہ کریں تو اس کا دامن اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اپنے ہوں، پرائے ہوں، حتیٰ کہ جانور ہوں، ان کے لیے امن و سلامتی کا پیغام اس طرح دیتا۔ کیا اسلام ہے، کیا مذہب ہے، کیا نبی ہے، کیا رحمت ہے، سبحان اللہ۔ جب آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس کے درجات اس کے دیکھتے جائیں کہ یہ امن و سلامتی کا پیغام کس طرح اپنے دائرے کو وسیع کرتا چلا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، آپس میں جو لوگ مسلمان ہیں آپس میں خیر بھلائی امن و سلامتی کا درس دیتے ہوئے آقا نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفار، حضور نے فرمایا میرے بعد کفار کے طریقے پہ نہ چلنا، کفار کی روش پہ نہ چلنا۔ فرمایا عرض کیا آقا کفار کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا یضرب بعضکم رقاب بعض، کفار کی عادتیں نہ اپنانا، قتل و غارت، ہوس، لالچ میں مبتلا ہو کے کسی کو اذیت نہ دینا، خبردار یہ ساری عادتیں کفار کی ہیں، میرے بعد کفار کے راستے پہ نہ چلنا۔ یہ بات فرما کے اگلی بات جو آقا نے ارشاد فرمائی، فرمایا جب آپس میں رہو تو آپس میں سماجی رویہ کس طرح رکھنا ہے؟ آقا نے فرمایا ان اللہ رفیق، میرا رب خود نرم ہے، یحب الرفق، اور نرم طبیعت والے کو وہ پسند کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا یؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف وما لا یؤتی علی ما سوا۔ آقا نے فرمایا میرا رب نرم طبیعت رکھنے والے کو اتنا اجر عطا کرتا ہے کہ وہ کسی عمل پر، کسی فعل پر اتنا اجر نہیں دیتا جتنا اجر
ایک نرم طبیعت رکھنے والے کو وہ عطا کرتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا لا يدخل الجنہ، دو بندے جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گے۔ آقا کون سے؟ فرمایا ایک الجواز، دوسرا فرمایا الجہزری، ایک اجڑ ایک بدخلق، جس کو یہ خبر نہیں کہ میں نے بات کیسے کرنی ہے، میرے سامنے عورت ہے اس سے کیسے بات کرنی ہے، بزرگ ہے، بچہ ہے، بڑی عمر کا بندہ، میرا استاد ہے، میرا بھائی ہے، میرے والد ہیں، میری والدہ ہے، بہن ہے، فرمایا جس کو یہ خبر نہیں بات کیسے کرنی ہے، فرمایا وہ بندہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ آج باتیں سنتے جاؤ اور ایک ایک بات سن کے اپنی کیفیت بدلتے جاؤ، اور پھر ایک شخص مجلس میں کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے حضور اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں آج مجھے کو وصیت کریں۔ آقا علیہ السلام نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو دیکھ کے فرمایا لگتا ہے تجھے غصہ بڑا آتا ہے، تجھے غصہ بڑا آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے لیے ایک ہی وصیت ہے، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ سبحان اللہ۔ اس نے عرض کیا حضور اور کوئی بات کرے میں اس پہ عمل کروں گا، اور کوئی بات؟ حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر عرض کیا حضور پھر فرمائیں، فرمایا لا تغضب، غصے کو زندگی سے نکال، اس لیے کہ غصے میں بندہ حد اعتدال پر نہیں رہتا، برادریاں ٹوٹتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور معاشرہ ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرف بکھر جاتا۔ فرمایا لا تغضب، تیرے لیے ایک ہی وصیت ہے، اور پھر سنو، آگے سنا دو، سنتے جاؤ، سناتے جاؤ کہ میری وصیت یہ ہے کہ اگر معاشرے کو، فیملیوں کو، برادریوں کو حد اعتدال پہ رکھ کے معاشرے میں جنت کا ایک گہوارہ اور نمونہ پیش کرنا چاہتے ہو، فرمایا لا تغضب، غصے کو اپنی زندگیوں سے نکال دو۔ یہ حضور وصیت فرما رہے ہیں۔ غور کرنا چاہیے ہمیں اس بات کی طرف کہ ہماری فیملیوں کو جب دیکھیں، بڑے دیندار ہیں، فیملیوں کو دیکھیں، مامے ناراض، پھوپھیاں ناراض، چاچے ناراض، خالائیں ناراض، بھائی ناراض، آس پاس کے 5-10 پڑوسی ناراض، اور ہر سال عمرے پہ بھی جاتے ہیں، ہر سال حج بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کس منہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کریں گے؟ پھر یہ ہے امن و سلامتی کا دائرہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا اہل الجنت ثلاثہ، 3 بندے آقا نے فرمایا مجھ سے سرٹیفکیٹ لے لیں، گارنٹی لے لیں، 3 بندے جنتی ہیں۔ آقا کون سے؟ فرمایا ذو سلطان مقسط متصدق موفق، وہ بادشاہ جو ہر تگڑے اور ماڑے بندے، ہر طاقتور اور کمزور بندے کو ایک ہی لیول سے انصاف مہیا کرتا ہے، موفقن، اور اپنی رعایا کے لیے بچ جاتا، راجل الرحیم، اور وہ بندہ جو ہر کسی کے ساتھ اچھائی سے ملتا، اور آگے فرمایا رقیق القلب لکل ذی قربہ، وہ بندہ جو اپنے رشتہ داروں میں سے ہر فرد کے لیے بچ جاتا ہے، تو آقا نے فرمایا مجھ سے سرٹیفکیٹ لے لے، وہ جنتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، 2865 نمبر۔ یہ ہے امن و سلامتی کا دائرہ۔ جو لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں، ان کی جان، مال، عزت کو اس طرح تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیل لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الادیان احب الی اللہ۔ رمضان شریف میں لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑی ڈسکس ہوتی ہے، ہر بندہ پھر مفتی بنتا ہے، اسلام، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ، حج، ہر معاملے کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے، اور رائے 90% لوگوں کی سختی پر مبنی ہوتی ہے، سٹکنس پر۔
ایسا مسئلہ پیش کریں گے کہ جس پہ عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الادیان احب الی اللہ، آقا آپ بتائیں اللہ کے نزدیک سب سے اچھا دین کون سا ہے؟ آقا نے فرمایا الحنیفیۃ السمحہ، جس میں سب سے زیادہ سہولت پائی جاتی ہے۔ یہ فرما کے تو آگے حضور نے فرمایا ما خیر رسول اللہ بین امرین، میرے سامنے اگر دو معاملے رکھے جائیں اور اللہ مجھے یہ کہے کہ محبوب ایک ان میں سے اپنا لو تو اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما، حضور فرماتے ہیں میں اس معاملے کو اختیار کرتا ہوں جس میں سہولت ہی سہولت ہو۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت دین ہماری جہالت نے، ہمارے اوجڈ پن نے اور دین سے لا تعلقی ہماری مطالعے کی کمی نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ آج مسائل بیان کرتے ہوئے ہم نئی جنریشن اسلام سے دور جا رہی ہے۔ دین آسانی کا نام ہے، اور پھر یہ تو ان کے لیے ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسلام دائرہ ایک قدم اور آگے وسیع کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گلی سے آ رہے ہیں، سامنے صحابہ کرام کھڑے ہیں تو ملتے ہیں، آپس میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، جب بیٹھے تو اچانک سامنے سے ایک جنازہ آ گیا۔ جنازہ آیا تو حدیث پاک میں بخاری کی حدیث 1250 نمبر ہے، فقام، آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ فقیل لہ انہا جنازہ تو یہودی، ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور بیٹھے رہیں آپ، یہ جنازہ مسلمان کا نہیں یہودی کا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہودی کا ہے؟ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا فقال الیست نفسا، یہودی انسان نہیں ہوتے؟ ہائے ہائے ہائے، انسان نہیں ہوتے؟ اپنے گھروں میں کام کاج کرنے والے لوگوں پہ ظلم کرنے والوں، چھوٹی چھوٹی معصوم بچوں پہ تشدد کرنے والوں، اور ہر کسی کو ایک شدت پسندی کی اینک سے دیکھنے والوں، دیکھو مصطفیٰ کی زندگی، فرمایا یہودی انسان نہیں ہوتے؟ اسلام کا دامن دیکھیں، ہر کسی کو اسلام کی آغوش میں رحمت، شفقت اور مہربانی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں۔ انسانی جان کو سلامتی کا پیغام مرنے کے بعد بھی دیا جا رہا، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کر رہے تھے الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، اس وقت کیا لفظ آقا نے ارشاد فرمائے تھے؟ یہ نہیں کہا تھا مسلمانوں، یہ نہیں فرمایا تھا ایمان والو، بلکہ فرمایا تھا ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام۔ آقا نے فرمایا جس طرح یہ کعبہ اللہ کا گھر حرمت والا ہے، آقا فرمایا مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، ہر شخص کی جان مال عزت اسی طرح حرمت والی ہے جس طرح اللہ کا گھر حرمت والا ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی پگڑی اچھالتے ہوئے ایک لمحہ نہیں لگاتے، گلی سڑی باتیں کر کے اس کا دل جلانے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے۔ آقا نے فرمایا خبردار، ہر انسان کی عزت جان مال اسی طرح حرمت والی ہے جس طرح اللہ کا گھر حرمت والا ہے۔ یہ ہے پیغمبر اسلام کی تعلیمات۔ ہر شخص کو امن و سلامتی کا تحفظ دیا جا رہا، ضمانت دی جا رہی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے، اس سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے بڑھ کر جو بات بتا رہا ہوں یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکی دور ہو، مدنی دور ہو اور معاشرتی زندگی ہو، اعلان نبوت کی بعد کی یا پہلے کی، یا معاہدوں میں وقت ہو شرکت کا، یا سوشل بائیکاٹ ہو گیا، یا مکہ فتح ہو، کسی حالت میں بھی آقا نے معاشرے کے امن کو بدامنی کی بھینچ نہیں چڑھنے دیا۔ انتقام لینا، بدلے لینا، یہ فضا پیدا نہیں کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور جب اللہ کے حکم سے تلوار اٹھانے کا موقع آیا، اس وقت جنگ کو خون خرابے، کشور کشائی، مال غنیمت سمیٹنا،
ان سب چیزوں سے نکال کر آقا نے مقصد کے کالم میں ڈھالا. اور جب آقا لشکر کو الوداع کرتے تو یوں فرماتے. اب آقا کی یہ بات سن کے ایک ماحول پیدا کرے, سبحان اللہ کی آواز آئے. آقا فرماتے صحابہ جا تو جنگ پہ رہے ہو مگر میری وصیت یاد رکھنا, لا تقتلوا شیخا فانیا, کسی بوڑھے بندے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, ولا طفلا, کسی بچے کو نہیں مارنا, ولا امرا, کسی عورت کو نہیں مارنا, ولا صغیرہ, کسی چھوٹے برادری کو دیکھ کے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ ہے آقا کی تعلیمات. جنگ ہو رہی ہے, کوئی کھیل کود, کوئی ایسے نہیں, کوئی تماشا نہیں ہو رہا, جنگ ہے. جنگ میں بھی امن کا پیغام دیا جا رہا ہے, بڑوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. ایک طرف یہ منظر اور ایک طرف عالمی امن کے ٹھیکیداروں کا منظر دیکھ لیں جو کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں امن کے ٹھیکیدار, اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری تہذیب, ہماری جمہوریت یہ سب سے زیادہ امن و سلامتی والی ہے. ان کا چہرہ دیکھیں تو ہیروشیما سے شروع ہو جائے, ناگاساکی سے, فلسطین کو لے لیں, کشمیر کو لے لیں, افغانستان کو لے لیں, ایران کو لے لیں, عراق کو لے لیں, کوسوو لے لیں, بوسنیا لے لیں. پوری دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں, تہذیب ہے, تمدن ہے, جمہوریت ہے, اس جمہوریت کی موجودگی میں انسانیت گاجر مولی کی طرح کاٹی جا رہی ہے. حتیٰ کہ ان ملکوں کی بننے والی فلمیں جسے کہتے ہیں جی بڑی کامیاب فلم ہوگی, اس نے اتنے ڈالر کا سرمایہ کمایا, ڈرامے, حتیٰ کہ معصوم بچوں کے بننے والے کارٹون, وہ آپ دیکھ لیں, اس وقت تک وہ کلائمیکس پر نہیں جاتے جب تک معصوم بچوں کی آنکھوں کو قتل و غارت کے مناظر نہ دکھائیں. مار دھاڑ, قتل و غارت, تباہی, بربادی, مزائل, بم, یہ سب کچھ جن کو کامیاب فلمیں کہتے ہیں اور اپنی تہذیب کا اس میں اظہار کرتے ہیں, یہ ہے تمہاری تہذیب. دوسرا منظر میرے آقا کی 63 برس کی زندگی ہے, 90 جنگیں ہوئی, اور 90 جنگوں کا مطالعہ کر لیں, دونوں اطراف سے جو لوگ قتل ہوئے یا شہید ہوئے ان کی تعداد 1018 بنتی ہے, 1018. اور بدلے میں دنیا کو کیا ملا؟ انقلاب مصطفی ملا, جس کے نتیجے میں ہر کسی کو امان نصیب ہوا. یہ منظر میرے مصطفیٰ کی سیرت کا اور وہ منظر تمہاری تہذیب کا ہے. لاؤ کوئی اسلام کے مقابلے میں دین ہے تو لاؤ کوئی فکر و فلسفہ اسلام کے مقابلے میں تو دیکھیں اتنا برا منظر. حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ حکمت عملی اگر پڑھے تو سورہ احزاب میں تھوڑا سا ذکر ملتا ہے اس کا. جنگ حکمت عملی پڑھیں تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بھیجتے تھے جاؤ جا کے لڑو, تو حضور فرماتے تھے کبھی پہل نہیں کرنی. کیا نہیں کرنی؟ کبھی بھی پہل نہیں کرنی. تو حضور کیا کریں؟ فرمایا دعوت دو, مد مقابل کو اسلام کی, اسلام قبول کر لے, دعوت دو. تو اگر وہ دعوت قبول نہ کرے تو فرمایا پھر وار نہیں کرنا, پھر وار نہیں کرنا, اگلے کو موقع دو, اگلا کیا کرتا. حدیث پاک ایمان افروز حدیث پاک ہے, حضرت مولا کائنات کے بارے میں آتا. جنگ احزاب میں, یہ غزوہ خندق میں کفار کا ایک بہت بڑا پہلوان جس کا نام عمر بن عبد ود ہے, اس نے للکارا مسلمانوں کو, کون ہے آپ میں کسی میں دم ہو جو میرے مقابلے میں آئے. مسلمانوں کو للکارتا ہے. اور قرآن کہتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 10 میں, اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم اذا زاغت الابصار. اتنا بڑا پہلوان, اتنی طاقت کہ 1000 بندے کو بچھاڑنے کی طاقت رکھتا تھا. قرآن کہتا ہے جب اس نے للکارا تو صحابہ کو مخاطب کرتے قرآن کہتا ہے تمہاری آنکھیں پھر گئی تھی, آنکھیں کھول گئی تھی تمہاری. آپ بھی جو لوگ سوئے ہوئے ہیں آنکھیں کھولیں, یہ قرآن کا مقام سن کے. قرآن کہتا ہے آنکھیں کھل گئی. مسلمانوں کے
وہ جو لشکر تک خاموشی چھا گئی. مولا کائنات اٹھ کھڑے ہوئے. حضور السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ علی. اس نے پھر للکارا, اس نے کہا کوئی نہیں, کوئی آپ میں بندہ جو میرے مقابلے میں آئے. قرآن کہتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, یوں لگ رہا تھا جیسے مسلمانوں کے دل حلق سے باہر آنے لگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, اور یوں لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا, خاموشی چھا گئی. مولا کائنات پھر اٹھ کھڑے ہوئے. وہ پھر آقا علیہ السلام نے بٹھا دیا, اس نے پھر للکارا. تیسری دفعہ جب اس نے کہا تو مولا کائنات کھڑے ہوئے, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ. حضور علیہ السلام نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا, مولا کائنات کے سر پہ رکھا, تلوار ذوالفقار دی, اور ریلیونٹ جو جملہ ہے وہ یہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اس پہ جا کے وار پہلے نہیں کرنا, اس کو اسلام کی دعوت دینا. کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے پھر تو سبحان اللہ, اگر نہ پڑھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وار نہیں کرنا, پہلے انتظار کرنا وہ آگے سے کیا کرتا ہے. مولا کائنات چلے, پیچھے سے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے. آقا عرض کرتے ہیں اللہم ربی لا تذرنی فردا, میرے مولا بدر میں تو نے میرا چچا عبیدہ لے لیا تھا, احد میں میرا چچا حمزہ لے لیا تھا, جس کی شہادت پہ میں بڑا رویا تھا. تو میرے مولا ربی لا فردا, آج اگر تو نے علی بھی لے لیا تو میں اکیلا رہ جاؤں گا, میرے اپنے تو سارے چلے جائیں گے. تو میرے مولا علی کی حفاظت کر. مولا کائنات گئے مقابلے میں. اس نے پوچھا کیا نام ہے بھائی تیرا؟ حضرت مولا کائنات آگے سے فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب, ابی طالب کا بیٹا علی. کہتا ہے ابو طالب کے بیٹے ہو؟ ان کے ساتھ اچھے مراسم تھے, میرے بھائی لگتے تھے میرے, اور بھائیوں کی اولادیں جو ہوتی ہیں بتیجے جیسی ہوتی ہیں, دوستوں کی اولادیں. جاؤ تمہیں معاف کرتا ہوں, تمہارے ساتھ جنگ نہیں ہوگی. مولا کائنات کے لفظ سنے. آپ نے فرمایا یہ رشتہ داریاں تو جتا رہا ہے نا, ہم سے پوچھ, ہماری نظر میں رشتہ صرف محمد مصطفیٰ کا ہے. جس دن سے مصطفیٰ کے لڑ لگ گئے سارے رشتے توڑ دیے, ایک ہی رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا. تجھے قتل کروں گا میں, جوش دلایا. آگے سے کہتا ٹھیک ہے پھر وار کرو. فرمایا نہیں, تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کر. یہ ہے اسلام, دعوت دی اسلام قبول کرو. اس نے کہا یہ باتیں بڑی سنی ہوئی ہیں, کوئی اور بات کرو. تو نہیں قبول کی. آپ نے فرمایا کہ پھر قتل ہو جا, جنگ کے لیے تیار ہو جا, قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا. آگے سے کہتا ہے وار کرو. حضرت مولا کائنات حدیث کے لفظ ہیں, آپ فرماتے ہیں میں علی کا یہ طریقہ ہی نہیں کہ کسی پہ پہلے وار کرے. جا تجھے موقع دیتا ہوں, اس لیے کہ اگر میں وار کر دوں تو کیا خیال ہے تو اٹھنے دوبارہ اٹھ سکے گا؟ میرا وار کیا ہوا کوئی بندہ بچ نہیں سکتا. جوش دلایا. حدیث پاک کے لفظ اس نے وار کیا, گرد اٹھی, دھول مٹی, دونوں پہلوان لڑ رہے ہیں, دھول گرد اتنی اٹھی کہ حدیث پاک کے لفظ ہیں نہ کفار کو پتہ چل رہا تھا ہمارا پہلوان کون ہے, اور نہ مسلمانوں کو پتہ چل رہا تھا مولا کائنات کون ہے. اتنی گرد اٹھی, تلواروں کی چھن چھن. پھر اچانک آقا علیہ السلام دعا فرما رہے تھے. آقا علیہ السلام کے دعا فرمانے کے دوران اس گرد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر. مولا کائنات کی تکبیر کی آواز آئی. آقا مسکرائے, فرماتے ہیں مبارک ہو علی جنگ جیت گیا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نظر نہیں آ رہا. فرمایا تکبیر نہیں سنی علی کی, علی جس پہ تکبیر پڑھتے وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکتا. صحابہ اکرام کہتے ہیں تجسس کی کیفیت میں تھے. دھول ختم ہوئی, نظر جو پڑی منظر پہ تو مولا کائنات زمین سے اپنی تلوار کو نکال رہے تھے. آقا دیکھ کے خوش ہوئے. آقا نے فرمایا علی اگر یہ
تلوار میں نے دی تھی. آقا فرماتے اگر اس تلوار کا دستہ علی تیرے ہاتھ میں نہ ہوتا تو آج یہ تلوار تخت سرا سے بھی نیچے چلی جاتی. آقا پھر خوش ہوئے, 2 نفل پڑھے, اور اس جگہ آج مسجد فتح بنی ہوئی ہے جس جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شکرانے کے 2 نفل پڑھے. تو ریلیونٹ جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ حدیث پاک سے پتہ چلی کہ کبھی بھی آقا علیہ السلام کی جنگ حکمت عملی پڑھے تو مد مقابل پہ پہلے وار کرنے کی اجازت نہیں تھی. شرم آنا چاہیے ان لوگوں کو جو ہمارے مذہب پہ دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں. جس مذہب کے اندر عورتوں کو مارنا منع ہو, بوڑھوں کو مارنا منع ہو, درخت کاٹنے منع ہو, جانوروں پہ ظلم کرنا منع ہو, جس مذہب پر دبا نہ ہو, داغ نہ ہو, انتہا پسندی کا, دہشت گردی کا, طبیعت کی سٹکنس کا, سختی کا, اس دین کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا. دنیا میں سب سے پرامن دین وہ صرف اسلام ہے. ذرا خوش ہو کے کہہ دیں کون سا دین ہے, پھر بولے اسلام ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی زندگی ہو, انفرادی زندگی ہو, اس میں انسانی خون کی قدر و قیمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان سے لگائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما یقضا بین الناس یوم القیامت فی الدماء. آقا نے فرمایا جو جس دین کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں, حضور نے فرمایا قیامت کے دن نماز کا تو پوچھا ہی جائے گا, حقوق اللہ کے بعد جب حقوق العباد کی باری آئے گی سب سے پہلے جس مقدمے کا فیصلہ اللہ کرے گا, جس مسئلے کا حل, جس مقدمے کا فیصلہ اللہ سنائے گا, وہ انسانی خون کا مقدمہ ہوگا. بولیں کس کا مقدمہ ہوگا؟ انسانی. یہ نہیں کہا مسلمانوں کا خون, فرمایا انسانی خون, اس کا مقدمہ سنا جائے گا اور حل کیا جائے گا. یہ ہے اسلام اور یہ ہے مذہب. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث پاک ہے, ان اسامہ بن زید بن حارثہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں ایک جنگ میں آقا علیہ السلام نے ہمیں بھیجا, وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ, میں اور ایک انصار میں سے ایک بندہ, ایک کافر کو ہم نے پکڑ لیا. جو ہی مارنے لگے تو کافر آگے سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تلوار پھینک دی, ہاتھ کھڑے کر دیے. حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ فرماتے ہیں انصاری نے تو تلوار اس سے ہٹا لی, میرے دل میں آیا کہ یہ تو بچنے کے لیے پڑھ رہا کلمہ, میں نے اس کی گردن اڑا دی, قتل کر دیا. کہتے ہیں بالغ ذالک النبی, آقا علیہ السلام تک یہ جب بات پہنچی حضور نے فرمایا یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ, اسامہ اس کے بعد بھی تو نے قتل کر دیا اس نے جب کہا لا الہ الا اللہ. میں نے عرض کی انما کان متعوذا, حضور وہ صرف بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا. آقا نے فرمایا اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا. صحابی کہتے ہیں حضور یہ فرماتے گئے, آگے سے میں صفائی دیتا گیا, حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اسامہ قیامت کے روز جب یہ کلمہ پڑھتے ہوئے رب کے حضور وہ پیش ہوگا, رب کو جواب کس منہ سے دو گے؟ یہ حضور نے فرمایا. یہ حدیث پاک کے تناظر میں میں پوچھتا ہوں, آپ پوچھیں, آپ کا حق بنتا, ان لوگوں سے پوچھیں جن نے قتل کیے ہیں عورتوں کے, بچوں کو مارا, ہمارے جوانوں کو مارا, کیا کر رہے تھے؟ کوئی درود پاک پڑھ رہا, کوئی نماز پڑھ رہا, کوئی کچھ کر رہا, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا. تمہارے حرمین شریفین میں گزارے جانے والے لمحات کام نہیں آئیں گے جب رب پوچھے گا ان 14 لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا. یہ کلمہ پڑھنے والے کس منہ سے اللہ کو جواب دو گے کہ ہم نے ان کو کس لیے قتل کیا تھا؟ اللہ جب پوچھے گا کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ, ان کو کیوں تم نے مارا تھا؟ یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں.
لوگوں، اسلام عبادات انفرادی چیزیں ہوں یا اجتماعی زندگی ہو، کسی صورت میں بھی کمزور سے کمزور بندے پر بھی ظلم کرنے اور سختی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ اسلام ہے. حتیٰ کہ حضور رحمت عالم کیونکہ امن عالم موضوع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سفارتکار، جو سفارتکار ہیں کسی ملک میں رہتے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی اچھائی کا سلوک کرنے کا یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مسیلمہ کذاب مدعی نبوت ہے، نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا. اس نے سفارتکار بھیجے آقا علیہ السلام کے پاس. تو آقا علیہ السلام نے ایسے ہی باتوں میں پوچھ لیا، مجھے نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم مسیلمہ کذاب کو مانتے ہیں. سفارتکار تھے اور یہ کہہ رہے ہیں ہم مسیلمہ کو مانتے ہیں کہ وہ نبی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سفارتکار نہ ہوتے تمہاری گردن جدا کر دی جاتی. اب اس میں سے بین الاقوامی اصول نکلتا، جس ملک میں بھی کوئی بھی مذہب سے، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، مگر سفارتکاری کے لیے جائیں، ان کی جان اور مال اور عزت کی اسلام تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. حتیٰ کہ جب حضور السلام نے حضرت جعفر طیار کو فرمایا کہ یہاں بڑی سختی ہے، مکہ والے بڑا اذیت پر پہنچائے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں اور میرے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، تو اے جعفر طیار، یہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت ہے، ان کو لے کے حبشہ چلے جاؤ. سنیں بڑی پیاری بات، حبشہ چلے جاؤ. آگے سے حضرت جعفر سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا جہاں آپ ہمیں بھیج رہے ہیں وہاں اسلام تھوڑا، وہاں بھی تو عیسائی رہتے ہیں نا. حضور اسلام نے اب انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دیا ہے کہ اسلام کا انٹرنیشنل چہرہ کیا ہونا چاہیے، سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے. آقا نے فرمایا ہاں مجھے بھی پتا وہاں اسلام نہیں ہے، وہاں بھی غیر مسلم ہے، مگر اے جعفر جس ملک میں میں تمہیں جانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس ملک میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا. ارے یہ ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ، یہ ہے اسلام کا بین الاقوامی چہرہ. امن و سلامتی، اس کو اسلام نے بنیاد بنایا. جس ملک میں امن و سلامتی نہ ہو، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں، انہیں اپنے ایمان و اسلام کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. حتیٰ کہ اسلام میں تو یہاں تک اجازت نہیں ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، گھروں میں چھوٹے چھوٹے تم نے جانور رکھے ہوتے ہیں، کتا رکھا ہے، بلی رکھی ہے، گدے رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے جانور ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے بھی کھانے پینے کا خیال اس طرح رکھا کرو جس طرح اپنی اولاد کا رکھتے ہو. بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک شخص کنویں سے پانی نکال کے خود پی رہا ہے، پینے کے بعد اس کی نظر پڑی ساتھ ہی کہ کتا بیٹھا ہے اور اتنی پیاس لگی ہے کہ وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے. اس کو ترس آ گیا، فنازل البیر، وہ کنویں میں اترا، فمالا خفہ، اپنے موزے کو پانی کے ساتھ بھرا، باہر آیا، فسقل قلبہ، کتے کو پانی پلایا. آقا نے فرمایا یہ سارا منظر عرش والا رب دیکھ رہا تھا، اس نے فیصلہ کر دیا غفر لہ، جانور کو پانی پلانے کی برکت سے زندگی بھر کے اس کے گناہ معاف کر دیے جا. پھر حضور صحابہ اکرام، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں حضور کی مجلس میں بیٹھے، ایک چڑیا آقا علیہ السلام کے سر کے اوپر منڈلا رہی ہے، بار بار چوں چوں کرتی، آوازیں نکالتی ہے. آقا اس کی طرف مخاطب ہوئے اور پھر ہمیں خطاب کیا. آقا نے فرمایا کس شخص نے اس چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا ہے؟ آقا پوچھ رہے ہیں. فرمایا یہ شکایت کر رہی ہے، ارے جانوروں کو بھی پتا کہ عالمی امن، قیام امن کا راز آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی دہلیز سے ملتا ہے، جانور بھی جانتے ہیں. حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اس قسم کی انداز تربیت کے ساتھ بھری پڑی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اسلام اپنوں کے لیے بھی سلامتی، غیروں کے لیے سلامتی،
جمادات کے لیے، نباتات کے لیے امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ وہ کدھر گیا؟ پھر تلواریں اٹھانا، میدان جنگ میں جانا وہ کدھر گیا؟ ہاں، آپ اس کا حکم قرآن حکیم میں جہاں بھی پڑھ لیں اس کے کچھ آداب بیان ہوئے ہیں، کچھ طور طریقے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اور آگے فرمایا الذین یقاتلونکم، ان سے جہاد کرنا ہے جو تمہارے معاشرے کا امن خراب کرے۔ یعنی جہاد کا مقصد پھر فتنہ فساد ختم کرنا، یہ جہاد کا پھر مقصد پتا چلا۔ اور آگے جو لفظ ہے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ آقا نے فرمایا حضور حد کیا؟ فرمایا حد یہی ہے کسی بوڑھے پہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھانا، عورت کو نہیں مارنا، بچے کو نہیں مارنا، فصلیں تباہ نہیں کرنی، پھلدار درخت نہیں گرانے، دشمن کے گھر نہیں گرانے۔ یہ حدود و قیود کے ساتھ بیان کیا جا رہا۔ اور آقا نے فرمایا حتیٰ کہ اگر جنگ میں جو آگے مد مقابل ہے ان کے کسان اور زراعت پیشہ سے منسلک لوگ جنگ میں آئے ہوں تو فرمایا خبردار ان کسانوں اور زراعت پیشہ افراد کو نہیں مارنا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات۔ اور یہاں تک فرمایا لوٹ مار کا کھانا بھی حرام ہے، یہاں تک ارشاد فرما دیا۔ تو مقصد جہاد یہ فساد ختم کرنا ہے، رد الفساد کرنا ہے۔ اور جس جد و جہد کے نتیجے میں، جس جہاد کے نتیجے میں فساد ختم ہو اس کا نام جہاد ہے۔ اور جس جد و جہد کے نتیجے میں قتل بڑھ جائیں، قتل و غارت بڑھ جائیں، ڈکیتیاں، حرام خوریاں، بدفعلیاں بڑھ جائیں، وہ چاہے اسلام کے نام پر کیوں نہ کیا جائے، اسلام اس کو جہاد نہیں کہتا، اسلام اس کو فتنہ و فساد کہتا ہے۔ کلندر لاہوری نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں دین کافر فکر و تدبیر و جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ جہاد۔ کہتے ہیں اسلام صرف ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے جو فتنہ فساد کریں، چاہے وہ داڑیاں رکھ کے کریں، چاہے وہ اسلام کا لباس پہن کے کریں، اور جو لوگ پرامن ہوں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ان کو کسی قسم کی اذیت دی جائے۔ یہ ہے جہاد۔ اب ایک فکری بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، فکری بات۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے فتنوں کا آغاز کب ہوا؟ جن کے خلاف تلوار اٹھانے کا قرآن نے حکم دیا، آغاز کب ہوا؟ سنیں مائیں، سنیں بہنیں، سنیں جوان، سنیں اور اپنی فکری کلیئرٹی کرتے چلے جائیں۔ مسند ابو یعلا کی روایت ہے، انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال کان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کے زمانے میں رجل یعجبنا تعبدہ واجتہادہ، ایک شخص اتنی نمازیں پڑھتا، اتنے روزے، اتنی عبادت کہ صحابہ کہہ رہے ہیں حتی جعل بعض اصحاب النبی ان لہ فضلا علیہم، کہ ابو بکر جیسے لوگ سمجھنے لگ گئے کہ یہ بندہ آقا علیہ السلام کے بعد سب سے افضل یہی بندہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں گئے اور اس کے بارے میں بتایا، حضور فلاں محلے میں بندہ رہتا ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، نحن نذکرہ اذا طلع، بس باتیں کر ہی رہے تھے وہ بندہ سامنے سے آ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں قلنا، ہم نے کہا ہو ھذا، آقا یہ ہے وہ بندہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال انکم لتخبرون، اس کے بارے میں بتا رہے ہو؟ فرمایا تم تو کہتے ہو بڑا عبادت گزار ہے، ان علی وجہہ صفعۃ من الشیطان، حضور نے فرمایا اس کا چہرہ تو شیطان کی علامتیں بتا رہا، اس کے چہرے پر تو شیطان کی کیا ہے؟ علامتیں۔ صحابہ کہتے ہیں آنکھیں پھر گئی ہماری یہ بات سن کے، فرماتے ہیں تائید ہو گئی اس کی اس حرکت سے۔ سنیں یہ بات، صحابہ اکرام فرماتے ہیں فاقبل، ہمارے پاس آیا، حضور کے پاس کھڑا ہو گیا، ولم یسلم، حضور کو سلام کرنا گوارا نہ اس نے کیا، حضور کو کیا کرنا گوارا نہ کیا، پھر بولے سلام، الصلاۃ والسلام،
حضور کو سلام کرنا گوارا نہ کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں تو بڑا غصہ آیا، ثم دخل یصلی، مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھنے لگ گیا۔ آقا علیہ السلام نے ہم سے مخاطب ہوئے فرماتے ہیں من یقتل الرجل، کون بندہ اٹھے گا اس بدبخت کو جا کے قتل کر دے گا۔ فقال ابو بکر، سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کروں گا۔ چلے گئے، سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں جب میں گیا تو نماز پڑھ رہا تھا، اس کو نماز پڑھتا دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ اقتل رجلا یصلی، اس بندے کو ماروں جو نماز پڑھ رہا ہے۔ قد نہا رسول اللہ، آقا نے تو منع کیا تھا ان ضرب المصلین، کے نمازیوں کو نہیں مارنا۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر ما فعلتا، کیا کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور نماز پڑھ رہا تھا، آپ کی بات یاد آ گئی کہ نمازیوں کو نہیں مارتے تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور اسلام نے فرمایا من یقتل الرجل، کوئی اور بندہ اٹھے گا جو اس بدبخت کو جا کے مارے؟ سیدنا عمر فاروق کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور میں مار کے آؤں گا، قتل کروں گا۔ چلے گئے، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں وادعا وجہہ للہ، سجدے میں سر رکھ کے رو رو کے کہہ رہا سبحان ربی الاعلی، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے پاک ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں یہ دیکھ کے میرا دل پسج گیا، میں واپس آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا ما فعلتا، کیا کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور سجدے میں سر رکھ کے رو رہا تھا تو میرا دل نرم ہو گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا کوئی اور اٹھے گا بندہ؟ مولا کائنات کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا علی انت لہو ان ادرکتا، جس حالت میں بھی بدبخت ہو سارا تن سے جدا کر دیا جا۔ مولا کائنات کہتے ہیں خوش قسمتی اس کی سمجھ لیں کہ میں جب مسجد میں داخل ہوا تو میرے جانے سے پہلے وہ جا چکا تھا۔ واپس آیا تو حضور نے پوچھا کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں حضور جا چکا تھا۔ تو آقا نے فرمایا لفظ سنے آگے، حضور نے فرمایا لو قتلا مختلف فی امتی رجلان، آقا نے فرمایا اگر اس بدبخت کو قتل کر دیتے میری امت میں کبھی بھی اختلاف پیدا نہ ہوتا، اس لیے کہ کان اولہم و آخرہم، میری امت کا اول بھی آخر بھی فتنہ و فساد کا یہی بدبخت تھا جس کو تم نے چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس کی موت پھر جا کے مولا کائنات کے دور میں ہوئی ہے، مگر تب تک وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ یہ بات کرنے کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ سے مخاطب ہوئے، یوں ہی سمجھ لیں لفظ تو میری زبان سے نکل رہے ہیں، یوں ہی سمجھ لیں جیسے مکین گنبد خضرا آج آپ ہی کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث 6531 نمبر، آقا نے فرمایا صحابہ لکھ لو اور نقش کر لو یہ باتیں، میری امت کا امن سلامتی شرق سے غرب تک جو لوگ ہر دور میں تباہ کریں گے امن کو اور میری امت کے اندر بد امنی پیدا کریں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی علامتیں یاد کر لو، لکھ لو۔ حضور الاسلام نے فرمایا احدث الاسنان، یہ نوجوان چھوکرے ہوں گے، سفہاء احلام، دماغی طور پر ناپختہ ہوں گے، برین واشڈ ہوں گے، قص اللحیہ، داڑیاں بڑی بڑی اور گنی گنی رکھیں گے، مشمر الازار، تہمد یا شلوار بہت اونچا اونچا کر کے پہنیں گے، یعنی ان کی پنڈلیاں ساری ننگی ہوں گی۔ یخرج ناس من قبل المشرق، اور یہ حرمین شریفین سے مشرق والی سائڈ سے نکلا کریں گے، مخلوق الراس، سر پہ ہمیشہ ٹنڈ رکھیں گے، لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخر معاذ المسیح الدجال، ہر دور میں نکلیں گے اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کریں گے۔ پھر فرمایا آقا نے فرمایا صحابہ پتا ہے تمہیں یقرؤون القرآن، قرآن کیسے پڑھیں گے؟ اتنا خوبصورت لے میں قرآن پڑھیں گے کہ صحابہ تم ان کو قرآن پڑھتا جب دیکھو گے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ قرآن تو یہ پڑھتے ہیں ہمارا کیا ہے، مگر حضور نے فرمایا لا یجاوز حلوقہم، قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔
یقولون من خیر قول البریہ، بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے اور بدھو بنائیں گے لوگوں کو، آؤ دین کے نفاذ کی کوشش کریں، آؤ دین کی باتیں کریں۔ ان کے سلوگن بڑے پیارے ہوں گے، ان کے بینر بڑے پیارے ہوں گے، مگر آقا نے فرمایا یسیئون الفعل، کردار کے لحاظ سے میری امت کے سب سے بڑے خون خار ظالم بھیڑیے ہوں گے، ہم شر الخلق، آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق یہ ہوگی۔ پھر حضور نے فرمایا یسفکون الدم، دم الحرام، ناحق لوگوں کو قتل کرتے رہیں گے، یقطعون السبیل، ڈکیتیاں کریں گے، یسفکون الدماء، لوگوں کا خون بہائیں گے، یستحلون اہل الذمہ، اپنے ملک میں رہنے والے غیر مسلم لوگوں کو چمٹیوں کی طرح قتل کرتے رہیں گے۔ اور اگلی بات پینسلیں نکال کے لکھ لیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ینطلقون الی آیات نزلت فی الکفار فیجعلوها علی المؤمنین، قرآن کی وہ آیتیں جو اللہ نے بدھوں کے بارے میں اتاری، کفار کے بارے میں اتاری، ان آیتوں کے ترجمے کر کر کے عام سادہ لوگ بندے کو بدھو بناتے ہوئے ان آیتوں کا اطلاق مومنین پہ کر کے تو شرک اور بدعت میں مبتلا کرتے رہے گے۔ جن آیتوں کا اطلاق بتوں پر کرنا تھا، کفار پر کرنا تھا، پڑھ پڑھ کے مسلمانوں کے بارے میں مشرک بناتے رہیں گے، بدعتی بناتے رہیں گے۔ آقا نے فرمایا میری زبان سے سن لو، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، بظاہر بڑے دیندار ہوں گے مگر دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر آگے جو بات فرمائی آخری، فرمایا الاجر العظیم، اجر عظیم ہو ان لوگوں کے لیے، لمن قتلہم، جو ایسے لوگوں کے وجود سے اس دنیا کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جرت ختم ہو گئی، ایمانی جرت جاتی رہی، اوپر سیاست سے لے کر مذہب تک اور تخت سے لے کر وارثان محراب و منبر تک جرت نہیں رہی حضور کی یہ باتیں سنانے کی۔ ڈرتے ہیں ادھر سنائیں گے، باہر نکلیں گے تو دھماکے میں مار دیا جائے گا۔ جو رات قبر میں ہے یارو وہ رات باہر نہیں ہے۔ کس شے سے ڈرتے ہو؟ بس بزدلی نے پورے معاشرے کو بزدل بنا دیا تھا، پورا معاشرہ مصلحت کا شکار ہو گیا، اور ہماری پاک آرمی دنیا کی سب سے بڑی جرأت مند آرمی، ان لوگوں نے جب فیصلہ کیا کہ ان کو کھڈے لائن لگائیں، انہوں نے بھی فتوے مانگے، کو فتوے دو، ان کی بھی داڑیاں ہیں، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، کہیں لوگ ملک میں انارکی نہ پھیلا دیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، دیندار لوگوں کو مار رہے ہو۔ تو اہل علم ڈر گئے، دب گئے، ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں ہمیں نہ مار دیں۔ اس دور میں بلکہ ہر دور میں، بالخصوص اس وقت جس وقت ضرورت تھی آقا علیہ السلام کا نمائندہ بن کے آگے دین کی ترجمانی کی جائے، دلیل دی جائے، لوگوں کی فکری کلیئرٹی کی جائے، اس وقت بھی مصطفیٰ کا، امت کا، مصطفیٰ کا گدڑی پوش فقیر جس نے قوم کی ذہنی فکری کلیئرٹی کی ببانگے دہل مصطفیٰ کی یہ حدیثیں قوم کو پڑھ کے آقا علیہ السلام کی زبان سے جو فتویٰ سنایا، اس شخص کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ لوگوں اختلاف اپنی جگہ ہوتے رہتے ہیں اختلاف، مگر آپ اس کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے۔ 6.25 ارب انسان اس وقت دنیا پہ بس رہے ہیں، 6.25 ارب، اور سب کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کو ماننے والے کتنے ہیں؟ یہ کو 2.5 یا 3 ارب یہودی اور عیسائیوں کو ملا کے 4 ارب بندہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتا، اس سے بھی اختلاف رکھتا ہے۔ تو 4 ارب بندہ اللہ کو نہ مانے تو نہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہے ہی نہیں۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ حقیقت کا انکار کر دیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ امام اعظم کا دور بھی تھا جب امام اعظم کو بھی کسی نے نہیں مانا، حقیقت کا انکار کرتے گئے،
اور یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر امام اعظم کی اسلام کے لیے کی جانے والی کوشش وہ نکال دیں، آپ کے فوجداری کیس حل ہی نہیں ہو سکتے۔ ادھر کوئی وکیل بیٹھا ہو، آپ اس سے پوچھ لیں، آپ کی عدالتوں میں فوجداری کیس، نکاح، طلاق، فوجداری کیس، وراثت کے کیس اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک امام اعظم کے خرمن علم سے آپ خوشہ چینی نہیں کریں گے۔ تو آج جا کے پتا چلا، کرتے رہے اختلاف، مگر میری آپ کی 2 نسلیں گزرنے کی دیر ہے، نئے لوگ جو آئیں گے ان کو جب اسلام کے موضوع پر مطالعہ کرنے کے لیے کتابیں تلاش کریں گے، خدا کی قسم ہر موضوع پہ اگر کتاب ملے گی تو مصنف ڈاکٹر طاہر القادری ہوگا۔ وہ پھر کیا کہیں گے؟ وہ پھر کیا کہیں گے؟ وہ پھر کیا کہیں گے؟ وہ ہماری نسلیں ہوں گی، ہمارے ہی آگے نواسے، پوتے، پڑ پوتے، وہ ہماری نسلیں ہوں گی، مگر ہمیں کہیں گے بدھو تھے وہ لوگ جنہوں نے اس شخص کو مانا نہیں، اس کی تعلیم نہیں لی، کتابیں نہیں لی۔ لوگوں آؤ اس امن کی خیرات کو آقا کے قدموں کے صدقے پوری دنیا کے اندر ذہنی فکری کلیئرٹی کے لیے اس مرد کلندر نے تقریباً 50 کتابیں لکھی، 50 کتابیں، علماء کے لیے الگ، مشائخ کے لیے الگ، وکلاء کے لیے، عام کمیونٹی کے لیے، طلباء کے لیے، طالبات کے لیے۔ پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کے اندر امن و سلامتی کی اتنی گنجائش ہے، اتنی گنجائش ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا، اگر تم سے کوئی کہتا ہے کہ چھری دو مجھے چھری، تو حضور نے فرمایا خبردار، کبھی بھی چھری لوہے والی سائیڈ سے نہیں پکڑانی، دستے والی سائیڈ سے پکڑاؤ، کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں اگلا پکڑ لے تو اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے۔ اتنا پورا من دی، اتنا پورا من دی۔ آپ کو ملے گی یہ حدیثیں، باہر اسٹال پہ لگی ہوئی ہیں یہ ساری کتابیں، میں تو ساری باتیں وہاں سے سنا رہا ہوں، اور یہ سمجھ لیں صرف ابھی ایک ورقہ سنایا، ایک ورقہ۔ جب عام نسل انسانی کی بات آتی ہے، امن عالم کی بات، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، فرمایا میرا رب روز قیامت اس شخص پہ رحم نہیں کرے گا جس نے دنیا پہ بسنے والے لوگوں پر رحم نہیں کیا۔ اس میں نہ کلمے کی حد رکھی، نہ نماز کی شرط رکھی، فرمایا روئے زمین پر بسنے والوں پر جو رحم نہیں کرتا اللہ رحم نہیں کرے گا۔ اور آگے فرمایا الساعی علی الارملہ والمسکین، مسلک مذہب جو بھی ہو، وہ سنی ہو یا وہ دیوبندی ہو یا شیعہ ہو، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی عورت بیوہ ہو جائے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ غریب ہوں، چاہے وہ رام رام کرتے ہوں، آقا نے فرمایا جو ان کے گھر میں چولہا جلانے کا کام کریں، یعنی ان کی خدمت کریں، ان کے گھر میں اناج مہیا کریں، فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ ابن قائم اللیل الصائم النہار، آقا نے فرمایا پورا پورا سال جو بندہ نفل پڑھتا ہے، جہاد کرتا، ساری رات جو بندہ قیام کرتا، نفل پڑھتا، وہ پیچھے رہ جاتا ہے، مسکینوں کی مدد کرنے والا سب سے آگے نکل جائے گا۔ شرط اٹھا دی، فرمایا چاہے رام رام کرنے والا کیوں نہ ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام زندگی ہے، آپ یورپ میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، انڈیا میں رہ رہے ہیں آپ، تو عام زندگی میں آپ باہمی تقریم کی تعلیم آقا نے اس طرح دی۔ یہ باتیں ہیں بڑی یاد رکھنے والی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا کنتم ثلاثہ، جب تم 3 بندے کہیں بیٹھے ہوئے ہو تو بے شک 2 اس میں سے عیسائی کیوں نہ ہو، یہودی کیوں نہ ہو، آقا نے فرمایا فلا یتناجی اسنان، 2 بندے خبردار آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کریں، ایک بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے اور 2 باتیں کرتے رہے۔ آقا نے فرمایا اس سے کیا ہوگا، تختلط بین الناس
حضور نے فرمایا اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ بولے اختلاف پیدا ہوتا ہے. یہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے. عالمگیر ہمدردی کا جذبہ ابارتے حضور نے فرمایا امن عالم اگر قائم کرنا، فرمایا لیس المؤمن، میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والوں، الذی یشبہ وجارہ جائے. فرمایا انڈونیشیا ہو، ملائیشیا ہو، بنگلہ دیش ہو، انڈیا ہو، کوئی بھی ملک ہو جس ملک کے لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہوں، فرمایا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بھوک ختم کرنے کے لیے عملی اقدام اٹھائے جائے. یہ ہے امن عالم. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو برادری تشکیل دینا چاہتے ہیں، اس برادری کی تشکیل کے لیے ہمیں کہنا پڑے گا دنیا میں سب سے بڑا پر امن دین اسلام ہے. آج کیونکہ موضوع یہ ہے، ذرا ایک نعرہ لگا دے ذرا، دنیا میں سب سے پر امن دین کون سا ہے؟ بلند آواز سے، ادھر سے بھی آواز آئے، کون سا دین؟ اسلام ہے. سب سے پر امن دین اسلام ہے. آقا نے غیر مسلم ممالک اور ان کی جماعتوں سے تعلق بہتر کرنے کے لیے، گھر میں جا کے پڑھ لیں، اشارہ کر رہا ہوں، سورہ الممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 اس میں پڑھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلم ممالک سے کیسے تعلق رکھنا ہے. اللہ پاک نے کھول کھول کے یہ باتیں ارشاد فرما دی. حاضرین محترم، بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ بات آخری کلمات کہہ کے آئیں، اگر عالمی امن کا قائم کرنا ہے، عالمی امن، تو حجۃ الوداع اس کو مشل راہ بناتے ہوئے ہر بندے کی جان مال عزت کی جو تحفظ فراہم کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان تعلیمات کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا ہے. اور جس بات پہ ختم کر رہا ہوں، علامہ اقبال نے قتل اور امن و سلامتی کو یوں بیان کیا ہے. علامہ نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. اگر قیام امن عالم کا خواب آج شرمندہ کرنا ہے، جس جگہ میں سے بھی فتنہ و فساد کی بو آتی ہے اسے ختم کرنا ہوگا. اور لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس کا پیغام عام کرنا، انتہا پسندانہ فکر تبلیغ، انتہا پسندانہ اس کو ختم کرنا ہے. امن و سلامتی، انسانوں سے محبت، عدم تشدد پر مبنی تعلیمات سکولوں میں نصاب کا حصہ بنانا ہوگا، اور دہشت گردی کے خلاف جرأت مندانہ فیصلے کرنا ہوں گے. ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیں تو میرے قائد کا اس پر ڈیٹیل کے ساتھ کتابیں بر اسٹال پر موجود ہیں. آئیں بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم پیغام کا ترجمان بن کے پوری دنیا میں امن و سلامتی کا پیغام پھیلانے کی اللہ پاک ہمیں جرأت عطا فرمائے، ایمانی غیرت عطا فرمائے. بات ختم کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ، کل کا جو موضوع ہے، میرے بھائی محترم علامہ غضنفر حسنین تونسوی وہ تشریف لائیں گے. بڑا ٹیکنیکل اور بڑا اس زمانے کی، اس وقت کی ضرورت موضوع، جو عقیدہ توحید اور اس کے بارے میں علمی مغالطے، کم علمی کے باعث ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، اور معاشرہ فرقہ واریت کی لپیٹ میں آ کے بدامنی کی بھینٹ چڑھ گیا. تو علامہ غضنفر حسنین تونسوی صاحب اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس موضوع کو انشاءاللہ بیان کریں گے. بڑی خوشی ہوئی کثیر تعداد میں مائیں بہنیں دیکھ کر کہ مائیں بہنوں کا کام رمضان المبارک میں بڑھ جاتا ہے. ایک سحری سے پہلے شفٹ ہوتی ہے کھانے کی، ایک سحری کے بعد ہوتی ہے، ایک شفٹ زور کے وقت بھی ہوتی ہے، گھر میں بچے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں. تو یہ سارے کام پوری ذمہ داری کے ساتھ میری مائیں میرے بہنیں کرتی ہیں. باوجود اس کے نیند کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آج کے اس پروگرام میں کثیر تعداد میں مائیں بہنیں تشریف لائیں. اس دعا سے بڑی اور کوئی دعا نہیں ہے کہ اللہ پاک آپ کے اس مجلس میں گزارے ہوئے لمحات، اس کے صدقے اللہ آپ سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی زیارت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارکہ کا فیض نصیب فرمائے. منہاج القرآن کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے رات دن ایک کر کے
ان مجالس کا انعقاد کیا ہے، اللہ پاک سب کو اپنے قرب کی خیرات سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام، پڑھیں ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں سارے، الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ یا رب العالمین، آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس وقت جتنے ہاتھ دعا کے لیے تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے مالک ہماری زندگی بھر کی خطائیں، گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ دلوں کے اندر جتنی دعائیں مچ رہی ہیں یا رب العالمین، سب دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما، قبول فرما۔ مولا کریم، جتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہیں سب کی نیات تو بہتر جانتا ہے، سب کو اپنے قرب کی خیرات عطا فرما۔ آقا علیہ السلام کے شہر پاک کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ جتنے لوگوں کے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں، درس قرآن کے صدقے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں مولا کریم، شفا والی کتاب کے صدقے سب بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ باری تعالیٰ گھروں میں، ہسپتالوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ محترم شیرازی صاحب، ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، جتنے طلباء طالبات مجلس میں بیٹھے ہیں سب کو امتحانوں میں نمایاں کامیابیاں عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں جس طرح بھی حصہ لیا ہے، کسی نے پینا فلیکس لگائے، کسی نے لوگوں کو دعوت دی، کسی نے فون کیا، کوئی خود چل کے آیا، یا رب العالمین سب کی عزت، مال، جان، اولاد میں برکتیں پیدا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھ، اس ملک کی سلامتی چاہنے والوں کو سلامت رکھ۔ پوری دنیا میں جہاں کے مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں مالک، مسلمانوں کو آزادی، نجات کی زندگی عطا فرما۔ کشمیر کے لوگوں کو آزادی کی زندگی عطا فرما۔ آزاد کشمیر خطے کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکوہ کرتے ہیں باری تعالیٰ رمضان کے صدقے رزق حلال کی فراوانی عطا فرما، پنجگانہ نماز کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کے نور کی، قرآن پاک کی تلاوت کے نور کے ساتھ دلوں کو روشن اور منور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مالک ہماری زبانوں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، ہماری آنکھوں کو شرم و حیا کا زیور عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم